ایک شخص اپنی بیوی سے جب ہم بستر ہوتا ہے تو ایک مرتبہ میں اس کی شرمگاہ سے جو پانی نکلتا ہے اس کے اندر تقریباً 35,000 جراثیم ہوتے ہیں، 35,000 جراثیم، اور ہر ایک کیڑے سے، ہر ایک جراثیم سے اللہ تعالیٰ ایک بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی کاریگری دیکھو، سارے جرثومیں، سارے جراثیم کو ختم کر کے ایک جراثیم سے ایک بچے کی یا 2 جراثیم، بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جو ڈبل بچے پیدا کر لیتی ہیں، ڈبل ہوتا ہے، بہت سے ایسے بھی ہوتا ہے جو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ایک جراثیم سے ایک بچہ اور سب کو اللہ تعالیٰ بیکار کر دیتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ 2 بچے، بہت ہوا تو 3، ایسی خبریں بہت کم آتی ہیں کہ 12 بچے پیدا کیے ہوں، 3-4 تک تو سننے میں آیا ہے، اور 6, 7, 8 جو ہمیں بتاتا ہے تو ہمیں تو لگتا ہے کہ اس کا کوئی دلیل ہی نہیں، کیونکہ فرضی نیوز اکثر نکلتی ہے وہ۔ تو یہ اللہ کی کاریگری۔ پھر ہم نے اس گوشت کے لوتڑے کو ہڈی بنا دیا۔ اب دیکھیے، پانی کی ایک بوند، اس سے اللہ جمع ہوا خون بنا رہا ہے، پھر جمے ہوئے خون سے گوشت بنا رہا ہے، گوشت سے پھر ہڈی بنا رہا ہے، اور ہڈی بنانے کے بعد فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ اللَّحْمَ، پھر اس ہڈی کے اندر بھی گوشت ڈال رہا ہے، گوشت کا لباس پہنا رہا ہے۔ ڈاکٹر شیو شکتی سروپ جو MS ڈاکٹر ہے، اس نے الٹرا ساؤنڈ پہ جب دیکھا تو اس نے کہا یا اللہ، 1400 سال پہلے یہ قرآن جو محمد رسول اللہ پہ اترا تھا، اور محمد رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بتایا کہ پانی کے اس قطرے سے پہلے جمع ہوا خون بنتا ہے، حقیقت میں ماں کے پیٹ میں پہلے جمع ہوا خون بنتا ہے۔ پھر اس قرآن کہتا ہے جمے ہوئے خون سے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، حقیقت میں گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے۔ اس نے کہا پھر اس گوشت کے لوتھڑے سے ہڈی بنتی ہے، حقیقت میں پھر وہی گوشت کا لوتھڑا ہڈی میں تبدیل ہوتا ہے، پھر ہڈی کے بعد پھر اس میں گوشت پہنایا جاتا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد وہ چیخ پڑا اور بھوپال کی مسجد کے امام کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تم نے مجھے انگلش کا قرآن لا کے دیا، مجھے پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن یقیناً اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی جو اتنی گہرائی کے ساتھ بات بتا دی جائے۔ یقیناً یہ کلام اللہ کا کلام ہے، ایشوانی کلام ہے، اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، وہ اپنی مرضی سے اسلام لاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، اتنی درجوں سے گزارنے کے بعد ہم نے اس کو ایک نئی شکل دے دی، جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے، احسن الخالقین ہے۔ اللہ کی قدرت میں کوئی کمی کیسے آ سکتی ہے؟ اس نے جو 2 آنکھیں دی ہیں، دنیا میں کوئی بھی آدمی نقلی آنکھ نہیں بنا سکتا۔ ایک آنکھ پھوڑ دی جائے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس آنکھ کے بدلے میں دوسری آنکھ نہیں ڈال سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی آدمی کی لے لی جائے اور اس کے مرنے کے بعد 6 گھنٹے کے اندر اندر اس کی آنکھ لے کر اس کی آنکھ میں ڈالا جا سکتا ہے، لیکن میرے بھائیو، دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے کہ ایک آنکھ جو پھوٹ چکی ہو اس آنکھ کو درست کر کے دکھا دے۔ دل چینج ہو سکتا ہے، دل کو بائی پاس سرجری سے اس کی دھڑکنوں کو زندہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن دنیا میں کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو دل کی دھڑکن بند ہو جانے کے بعد اس میں دوبارہ دھڑکنوں کو پیدا کر دے۔ یہ تمام کاریگری اسی اللہ رب العالمین کی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو ہمارے دماغوں میں کتنے تاروں کا کنیکشن ڈالا گیا اور 2 چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ اس نے ہمیں اور آپ کو دے دیے۔ ہماری نظر، ٹارچ جلائیے، ٹارچ کتنی دور روشنی جائے گی؟ مشکل سے یہاں سے لے کے روڈ تک۔ لیکن یہ 2 آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی، نظریں ذرا آسمان پہ ڈالیے تو 9,30,00,000 میل کی بلندی پر سورج کو دیکھ رہی ہیں، 2,40,000 میل کی بلندی پر چاند کو دیکھ رہی ہیں، کروڑوں میل کی بلندی پر ستاروں کو دیکھ رہی ہیں۔ ہماری آنکھ میں کتنی روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے جو کروڑوں میل پر
چمکنے والے چاند کو دیکھ لیتی ہیں، 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر چمکنے والے سورج کو دیکھ لیتی ہیں، 2,40,000 میل پر چمکنے والے چاند کا دیدار کر لیتی ہیں۔ کتنے تاروں کا اس نے کنیکشن ڈالا۔ پھر کہا لوگوں سنو، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے بغیر حساب و کتاب کے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ مر جائے گا اور تو قبر میں دفن ہو جائے گا۔ آئے لاٹریاں خریدنے والوں، شراب پینے والوں، خودکشیاں کرنے والوں، بے ایمانیاں کرنے والوں، زمین و جائیداد کے چکر میں اپنے بھائی کا مرڈر کرنے والوں، آئے اپنی ماں بہن بیٹیوں یا تو اپنے ہی جیسے اپنے بھائیوں کی ماں بہن بیٹیوں سے موبائلوں پر بات کرنے والوں، زنا کرنے والوں، عیاریاں کرنے والوں، گھنٹوں گھنٹوں موبائل پر لگنے والوں، دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کو اپنی ماں بہن بیٹی کی طرح نہ سمجھنے والوں، کیا یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد بغیر حساب و کتاب کے یوں چھوڑ دیا جائے گا اور دفن کرنے کے بعد لوگ واپس اپنے گھر آ جائیں گے اور ان کا کام ختم، آپ کا بھی ختم؟ نہیں نہیں، الم یکو نطفۃ من منی یمنا، اپنے وجود پر غور کر، کیا تو پہلے منی کا ایک قطرہ نہ تھا، حقیر پانی کی ایک بوند نہ تھا؟ کیا تو پانی کی ایک بوند نہ تھا جو رحم مادر میں پہنچایا گیا، عورت کے رحم تک پہنچایا گیا؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوى، اللہ نے اس کو علقہ، گوشت کا لوتھڑا بنایا۔ بہت سی چیزیں بنانے کے بعد انگلیاں بنائیں، ناخن بنائے، پور بنائے، ریکھائیں بنائیں، آنکھ بنائی، پیشانی بنائی، ماتھا بنایا، کھوپڑی بنائی، کھوپڑی کے اندر دماغ بنایا، دماغ میں اچھا اور برا سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت رکھی، پیر بنایا، ہاتھ بنایا، دل بنایا، ثم کان علقۃ فخلق فسوى، یہ سارے کام اللہ رب العالمین نے عورت کے پیٹ کے اندر اپنی قدرت کاملہ سے کر دیے۔ اور یہیں پر بس نہیں کیا، نسل انسانی کو چلانے کے لیے، یہیں پر بس نہیں کیا، نسل انسانی کو چلانے کے لیے دنیا میں یہ نسل کبھی رکے نہیں، اس نسل کو برقرار رکھنے کے لیے فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، اپنے اسی ماں کے پیٹ کے اندر نر و مادہ بھی بنا دیا، لڑکا اور لڑکی بھی بنا دیا، لڑکا اور لڑکی بھی بنا دیا۔ یہ میں ہی کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو آپ کو لڑکا پیدا کرنے کی دوا دے دے۔ ان نیم حکیموں سے بچے رہنا جو لکھتے ہیں لڑکا چاہیے تو ہمارے پاس آئیں، انہوں نے کارخانے کھول رکھے ہیں کیا؟ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، سنیے گا، غور کریے گا، جن حکیموں نے یہ اشتہار لگا رکھا ہے شرطیہ لڑکا ہی ہوگا، آپ ان کے گھر کا پتہ لگانا، ان کے گھر میں سب سے زیادہ لڑکیاں ہی ہوگی۔ اپنے یہاں تو وہ لڑکے پیدا کر نہیں سکے اور آپ کو لڑکا ہونے کی دوا دے رہے ہیں لڑکا ہوگا، یہ ہے ہی نہیں، سسٹم میں داخل نہیں ہے، یہ آپ کے منی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لڑکے کو پیدا کر سکتی ہے یا لڑکی، اس میں عورت کا بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، ساس کہتی ہے اپنی بہو سے 3 لڑکیاں ہو گئیں اب لڑکا نہیں ہوا تو طلاق۔ وہ ساس نہیں، وہ چڑیل ہے جو اپنی بہو سے ایسے بولے، وہ ڈائن ہے۔ لڑکا بھی کہہ دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اپنی بیوی سے 3 لڑکیاں ہو چکی ہیں اب 4تھا لڑکا ہونا چاہیے۔ ابے پاگل، اس سے کیوں کہہ رہا تو؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کی کتاب پڑھیے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ لڑکا یا لڑکی اس کا عورت کے بطن اور رحم سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے مرد کی منی پر، مرد کی منی پر۔
اتنے جراثیم اگر پائے جائیں گے تو لڑکا ہوگا، اور لڑکے کے اندر اتنے جراثیم پائے جائیں گے تو لڑکی ہوگی، اس کی اسپیڈ اتنی ہوگی تو لڑکا ہوگا، اسپیڈ اتنی ہوگی تو لڑکی ہوگی۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، لڑکی سے، ماں سے، عورت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر لڑکا ملنے کے بعد کہتا ہے کہ اپنی بیوی سے لڑکی ہونی چاہیے اور لڑکا ہونا چاہیے اور لڑکی ہوئی اور ڈانٹ رہا ہے تو اس عورت کا قصور نہیں ہے، ڈانٹ کا حقدار تو ہے۔ ابے کمینے غلطی تیری تو اس کو کیوں کہہ رہا ہے؟ سماج کے لوگ پنچایتیں جب بٹھائیں تو اس میں اس لڑکی کی ساس کو ڈانٹیں، اماں قبر میں پیر لٹکے ہیں، اور اس طریقے سے بول رہی ہو اپنی بہو کو۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، لڑکا بھی بنا دیا، لڑکی بھی بنا دی، جو اس کو پسند آیا، اس نے جو بہتر سمجھا وہ رحم مادر میں بنا دیا، پیدا عورت کے پیٹ میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے میرے بندو، میں سر بنا سکتا ہوں، میں دماغ بنا سکتا ہوں، میں آنکھ بنا سکتا ہوں، میں کان بنا سکتا ہوں، سننے کی طاقت دے سکتا ہوں، سوچنے کے لیے دماغ بنا دے سکتا ہوں، چلنے کے لیے پیر بنا سکتا ہوں۔ تیری ماں کھانا کھا رہی تھی اور میں تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا سر بنا رہا تھا، تیری ماں سو رہی تھی اور میں تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا دماغ بنا رہا تھا، تیری ماں چل رہی تھی، اپنے مائکے جا رہی تھی، وہ راستے میں چل رہی تھی، لیکن میں تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا پیر بنا رہا تھا۔ او میرے بندو، جب میں ماں کے پیٹ میں یہ سب بنا سکتا ہوں، کر سکتا ہوں اور تجھے باہر نکال سکتا ہوں، تو آئے میرے بندو تم ہی بتاؤ، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا میں مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ پیدا نہیں، میں مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ جیوت نہیں کر سکتا؟ کیا میں مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا؟